نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں کہ بندہ کوئی بھی انسان ہے وہ اپنے عادات و اطوار سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رہتا ہے، اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں میں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کی قابلیت کیا ہے، مطلب آپ پڑھے لکھے کتنے ہیں، آپ کا تجربہ کتنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں کہ جو سمجھدار بندہ ہو اسے سیاسی کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی، کیونکہ پہلے بھی بادشاہ کے پاس بہت زیادہ سیاستدان تھے، تو اس لیے اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا گیا۔ وہ حال ہی میں فوت ہو چکا تھا جو پہلے انچارج تھا استبل کا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا گھوڑا نسلی نہیں ہے، آپ کا گھوڑا بے نسل ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے جنگل سے ایک اور سمجھدار اور سیاسی بندے کو بلا کر دریافت کیا جو کہ وہ بھی گھوڑوں کے متعلق اچھی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی، یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اس سیاسی کو بلایا جو گھوڑوں کے استبل میں تھا اور پوچھا کہ یہ تو بالکل ٹھیک بات کہی ہے اس نے کہ یہ واقعی اس کی ماں مر گئی تھی، اس نے گائے کا دودھ پیا ہے اور اس کے ساتھ پلا بڑا ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اصل نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے؟ اس نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے مجھے شک ہوا کہ اس میں ملاوٹ ہے، یہ اصیل نہیں ہے، ان کی نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ اس کی فراست، اس کے علم، اس کی سمجھ بوجھ سے بہت متاثر ہوا۔ اس لیے بادشاہ نے اس کے گھر اناج، گھی، بھنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوا دیا کہ یہ بہت سمجھدار بندہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو پروموشن کرتے ہیں آپ کی نوکری میں، اس لیے آپ کو گھوڑوں کے استبل سے نکال کے آپ گھوڑوں کا استبل بھی خیال رکھیں گے اور ساتھ ساتھ ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا گیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ملکہ کے بارے میں اپنی رائے دے کہ وہ کیسی خاتون ہے۔ تو اس نے کہا کہ طور و تواار تو ملکہ جیسے ہے لیکن شہزادی نہیں ہے۔ اور جو سیاسی بندہ تھا اس نے کہا کہ آپ کی جو بیگم ہے وہ شہزادی نہیں ہے، مطلب وہ کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا، حواس بحال کیے، ساس کو بلا بھیجا، معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ ہی میں فوت ہو گئی تھی، چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے
پھر بھی اسی بندے سے سیاسی جو تھا گھوڑوں کے استقبال میں آیا تھا، اسے پوچھا، دریافت کیا کہ تم کو کیسے علم ہوا کہ یہ شہزادی نہیں ہے؟ تو تم تو بہت سمجھدار بندے ہو۔ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ جو سلوک ہے نا وہ جہلوں سے بھی بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا، پھر سے بہت سارا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر لیا۔ اس کی پھر پروموشن ہو گئی۔ پہلے گھوڑوں میں استقبال تھا، گھوڑوں کے استقبال میں نوکری کرتا تھا، پھر ملکہ کے دربار میں آ گیا تو پروموشن کر کے تو بادشاہ نے اسے اپنے پاس دربار میں متعین کر لیا۔ تو کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں بتائیں کہ میں کیا ہوں، میرے بارے میں کیا تم نے تجربہ کیا ہے؟ تو سیاسی بندے نے کہا کہ اگر میں جان کے مان پاؤں تو پھر میں بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے وعدہ کیا، اس نے کہا کہ نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چال چلن بادشاہ والا ہے۔ سیاسی بندہ جو نوکر تھا اس نے کہا کہ نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، یعنی کہ نہ تم کسی بادشاہ کے بیٹے ہو اور نہ تمہارا بادشاہ والا چال چلنا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آ گئی، انہیں غصہ آ گیا، مگر وہ پہلے جان کے مان دے چکا تھا، اس لیے اس نے اسے کچھ نہ کہا بلکہ سیدھا اپنی والدہ کے محل میں پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے کہ تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں ہے، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، سیاسی کو، وہ جو نوکر تھا گھوڑوں کے استقبال میں، اس سے پوچھا کہ بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و کرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب، یہ طور و تبار، یہ طرز بادشاہ زادے کا نہیں ہے، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہے، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے عادتیں نسلوں کا پلٹتی ہیں، عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کراتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ اچھے عقائد اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔